بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية رد حديث المختلط إذا كان ثقة وكان من روى عنه ممن سمع منه بعد الاختلاط. مثاله ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة الوالبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. قلت أبو إسحاق السبيعي مدلس وهو لم يسمع هذا الحديث من علي الوالبي. فقد نقل المزي في تحفة الأشراف في المجلد السابع على صفحة 36 و400 عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق ممن سمعته؟ قال: من يونس ابن خباب. فلقيت يونس ابن خباب قلت: ممن سمعته؟ قال: من رجل سمعه من علي بن أبي ربيعة. حدیث المختلط کا بیان چل رہا ہے. وہ لڑکا پڑھنے نہیں آیا تھا، اس لیے یہیں سے سبق ہے. تو مختلط کی حدیث اگر اختلاط کے زمانے سے پہلے ہو تو قبول کی جائے گی، اور الثانیت اختلاط کے بعد ہو تو رد حدیث المختلط اذا كان ثقة وكان من روى عنه ممن سمعه بعد الاختلاط. اختلاط کے زمانے کے بعد 60 سال کے بعد پڑھا ہے ان سے، جب وہ اختلاط کر دیتے تھے، اور یہ ثقہ ہیں، پھر بھی ان کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا کیونکہ اختلاط کے زمانے میں انہوں نے پڑھا ہے. اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک آدمی خود ثقہ ہے اور پہلے حدیث سے صحیح بیان کرتا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے یا حافظہ کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے کیا ہو گیا، اب 60-70 سال کے بعد خلط ملط کرتا ہے، تو اب اس کی حدیث رد نہیں قبول کی جائے گی. وہ مثالہ، اور اس کی مثال ما رواہ ابو داود، وہ حدیث ہے جو نقل کیا ہے امام ابو داود نے 2602 میں صفحے میں. وہ ترمذی، امام ترمذی نے 3446 نمبر کی حدیث میں، وغیرہم، اور ان کے علاوہ، من طرق، بہت سارے سندوں سے، بہت ساری سندوں سے، عن ابی اسحاق، اس میں سے ایک سند ہے ابو اسحاق السبیعی سے نقل کیا ہے امام ترمذی، امام ابو داود نے. ابو اسحاق السبیعی نے نقل کیا ہے علی ابن ربیعہ والبی سے، علی ابن ربیعہ والبی، اور یہ علی ابن ربیعہ نے نقل کیا ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً. یہ تو سند ہو گئی، متن کیا ہے؟ مرفوعاً نقل کیا ہے، حضور تک پہنچایا ہے. ان ربک یعجب من عبدہ، بے شک تیرا رب بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، بہت خوش ہوتا ہے. اذا قال،
جب وہ بندہ کہتا ہے اغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے. یعلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جانتا ہے وہ کہ لا یغفر الذنوب غیری، کہ گناہوں کو نہیں بخشے گا میرے سوا کوئی اور. تو اس جملے پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہ حدیث کا متن ہے، ان ربک، یہی حدیث ہے، ان ربک یعجب من عبدہ، اعجب یعجب اعجابا، خوش ہونا باب افعال سے لازم ہے. ان ربک یعجب من عبدہ اذا قال اغفر لی ذنوبی یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری. اب اس کے بعد اختلاط کی بحث کر رہے ہیں. قلت، میں نے کہا ہے، وہ ابو اسحاق السبیعی مدلس، ابو اسحاق السبیعی مدلس ہے. بیچ بیچ سے جس سے پڑھا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا بیان کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے بڑے مولانا سے پڑھا ہے. وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ، ابو اسحاق نے یہ حدیث نہیں سنی ہے علی الوالبی سے، من علی الوالبی، علی والبی سے. اس میں کہہ رہے ہیں ان علی ابن ابی ربیعہ الوالبی، یہ بیان کر دیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے پڑھا ہے، حالانکہ ان سے نہیں پڑھا ہے. جیسے ہم بیان کرنے لگے کہ ان شیخ الاسلامی مولانا حسین احمد مدنی، تو ان سے ہم نے بیان کیا، حالانکہ ہم نے ان سے نہیں پڑھا ہے. تو سننے والے سمجھیں گے کہ داڑھی واڑی بھی پک گئی ہے تو پڑھا ہوگا ضرور، تو یہ تدلیس ہو جائے گی. وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَلِيٍّ الْوَالِبِيِّ، حالانکہ انہوں نے نہیں سنا ہے یہ حدیث علی الوالبی سے، تو مدلس ہو گئے ہوئے. فقد نقل المزی فی تحفۃ الاشراف، تو نقل کیا ہے امام مزی نے تحفۃ الاشراف میں، ان کی کتاب ہے تحفۃ الاشراف، اس میں جلد نمبر 7 صفحہ 436 پر، عن عبد الرحمن ابن مہدی، بہت سارے لوگ مہدی پڑھتے ہیں، تو مہدی نہیں ہے، مہدی، مہدوی، مفعول کی وزن پہ، ہدایت یافتہ. اس میں تعلیل ہوئی ہے 26 قاعدے، پھر وہ صیغہ کو یاد رہنا چاہیے. مہدی بنے گئے مہدی. عبد الرحمن ابن مہدی سے، ان شعبہ، انہوں نے نقل کیا ہے امام شعبہ سے. قال، انہوں نے کہا ہے، قلت لأبی اسحاق، میں نے پوچھا ابو اسحاق السبیعی سے، ممن سمعتہ، یہ حدیث آپ نے کس سے سنی ہے؟ جا کے جھٹ سے ان کے کمرے میں پوچھا ہے، ممن سمعتہ، آپ نے حدیث کس سے سیکھی ہے، کس سے سنی ہے، کس سے پڑھی ہے؟ تو اب جب صحیح رہے تو یہ اطمینان آئے، غلط رہتا تو کچھ بھی بتا دیا. اس کے بعد پھر دروغ گورا حافظہ نہ باشا، پہلے کیا کہا تھا وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ اب یاد نہیں تو کچھ بھی بول دیا. اب دوبارہ کوئی پوچھ رہا ہے تو کچھ بول دیا. اگر صحیح رہتا ہے تو ایک ہی نام آئے گا. تو پوچھ لیا انہوں نے، ممن سمعتہ، آپ نے کس سے حدیث سنی ہے؟ قال من یونس ابن خباب، میں نے یونس اندھاری سے حدیث پڑھی ہے. ایک مولانا یونس اندھاری ہے یہاں دنیا تو، یہاں پہ خباب ہے. من یونس ابن خباب، امام یونس ابن خباب محدث سے. تو یہ تو بتا دیا. اب اس کے بعد یہ بھی محقق تھے، یہاں سے یہیں پہ بس نہیں کیا انہوں نے. فلقیت یونس ابن خباب، یہاں سے ٹکٹ کٹایا، لاک ڈاؤن کے زمانے میں پہنچ گئے یونس ابن خباب کے پاس.
فلقیت تو میں نے ملاقات کیا یونس ابن خباب سے. قلت ممن سمعتہ کس سے آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ کس سے آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ قال من رجل کہا ایک ایسے آدمی سے سمعہ من علی ابن ربیعہ جس نے سنا ہے علی ابن ربیعہ سے، جس نے سنا ہے علی ابن ربیعہ سے. یہاں پہ نام گول کر گئے تو ویسے مبہم ہو گئی حدیث، یہ بھی چھپانا چاہ رہے ہیں. من رجل ایک ایسے آدمی سے سنا ہے، نام نہیں بتایا، جس نے سنا ہے علی ابن ربیعہ سے. اور ابو اسحاق نے علی ابن ربیعہ سے سنا نہیں ہے، تدلیس کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے قلت ولكن رواه احمد ابن منصور الرمادی. میں کہتا ہوں کہ لیکن اس حدیث کو نقل کیا ہے احمد ابن منصور الرمادی نے عن عبد الرزاق الصنعانی، عبد الرزاق الصنعانی سے. فقال تو انہوں نے کہا ہے اخبرنا معمر، ہم کو خبر دیا ہے معمر محدث نے، عن ابی اسحاق، وہ نقل کرتے ہیں ابو اسحاق السبیعی سے. اخبرنی ابو اسحاق نے کہا مجھے خبر دیا ہے علی ابن ربیعہ بھی، علی ابن ربیعہ نے. اخرجہ المحاملی فی الدعاء، محاملی محدث نے نقل کیا اس حدیث کو الدعاء میں صفحہ 15 پر. والبیہقی فی الکبریٰ، اور امام بیہقی نے الکبریٰ میں. ولیکن هذه الروایت معلولۃ، لیکن یہ روایت اس میں کمی ہے. علت مانے بیماری، اس میں عیب ہے. کیسے عیب ہے؟ عبد الرزاق ثقۃ حافظ، عبد الرزاق ثقہ ہے، حافظ ہے. الا انہ اختلط، لیکن انہوں نے اختلاط کیا ہے. 60 سال کے بعد الٹا سیدھا بتا دیتے تھے، حافظہ صحیح نہیں تھا. وکان یلقن، اور ان کو تلقین کی جاتی تھی. آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا مثال کے طور پہ، تو وہاں کوئی دیکھ کر کے پڑھتا تھا کتاب میں دیکھ کر کے، پھر یہ اسی کی فیتلقن، تو اس کو لے کر کے پڑھاتے تھے. جیسے شیخ عبدالحق دیوبند میں رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، بخاری ثانی کے ہمارے استاد ہیں. مولانا شیر محمد صاحب کے بھی استاد ہیں. مولانا شیر محمد صاحب ہمارے درسی ساتھی ہیں، لیکن وہاں نہیں پتہ چلا، یہاں پتہ چلا. وہاں تو 1500 بچے رہتے ہیں، 12-1300. تو وہ بتاتے وہ بھی کہ ہمارے استاد ہیں. تو وہ بھی اخیر عمر میں، ہمارے زمانے میں نہیں، بعد میں ان کی بینائی چلی گئی تھی. تو ایک لڑکا پڑھتا تھا اسی طرح، پھر جو ہے اس کی وہ تشریح کرتے تھے. وسماع الرمادی کے منہ بعد الاختلاط، اور امام رمادی کا سننا ان سے ہوا ہے اختلاط کے بعد، یعنی 60 سال کے بعد جب وہ بھول جاتے تھے جب انہوں نے پڑھا ان کے پاس، تو اس زمانے کی حدیث ان کی معتبر نہیں ہوگی. فلا يعول، تو اعتماد نہیں کیا جائے گا. تعویل مانے اعتماد کرنا. علی التصریح بالسماع، تصریح پر، سننے کی تصریح پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اختلاط کے زمانے میں پڑھا. فی ہذہ الروایت، اس روایت تو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اختلاط کے زمانے کی یہ حدیث ہے. خصوصاً، اسپیشلی، خصوصاً کے معنی اسپیشل طور پر. وأن الإمام أحمد قد رواه عن عبد الرزاق، کہ امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا عبد الرزاق سے.
فی المسندی مسند امام احمد بن حنبل میں جلد نمبر 1 صفحہ 115 پر فی المجلد الاول على صفحة 15 و100 من غیر سماع سمعت کے لفظ کے علاوہ سے، والامام احمد ممن سمع، اور امام احمد ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے سنا ہے من عبد الرزاق سے قبل الاختلاط، اختلاط سے پہلے۔ بہرحال حدیث کے بارے میں یہ ہو گیا کہ کبھی کچھ بیان آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گی، حدیث اختلاط کے بعد کے زمانے کی ہوگی اور معتبر نہیں ہوگی۔ رد حدیث مختلط کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ الثالثۃ، تیسرا قول یہ ہے، تیسری قسم، بہت ساری قسمیں کیا ہے نا، کہ مختلط کی حدیث کے چند مرتبے ہیں، پہلا مرتبہ دوسرا مرتبہ آ گیا، یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ رد حدیث المختلط اذا كان ضعیفا، مختلط کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا جب وہ خود ضعیف ہے، پہلے سے ضعیف ہے اور اس کے بعد پھر 60 سال کے بعد تو اختلاط بھی کرنے لگا، تو ادھر بھی ضعیف ادھر بھی ضعف آ گیا، تو مکمل ضعف ہے، تو ان کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی۔ سواء كان من روى عنه، چاہے وہ راوی جو ان سے روایت کرے، ممن سمع منه، جس نے ان سے سنا ہے قبل الاختلاط اور بعده، اختلاط سے پہلے اور اختلاط کے بعد، کیونکہ آلریڈی وہ کیا ہے ضعیف، اس کے بعد 60 سال کے بعد پھر جو ہے حافظہ قوی نہیں رہا، پھر بھی غلط سلط بیان کرنے لگے، کبھی کچھ، ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں وہ ضعیف ہی ہوئے، ادھر بھی ضعیف جب ہوئے جب بھی ضعیف، اور ضعیف سے پہلے کمزور یعنی بوڑھے ہونے سے پہلے بھی ضعیف ہے۔ ذلك لأن حدیثه رد، یہ اس وجہ سے کہ ان کی حدیث کو رد کیا گیا ہے، لعلت اخرى غیر الاختلاط، ایک دوسرے عیب کی وجہ سے جو اختلاط کے علاوہ ہے۔ ابھی ضعیف تھے تو ضعف کے اسباب ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ضعف کا سبب ہے جس کی وجہ سے ضعیف، تو اب جب ضعیف ہے تب نہیں قبول کی جا رہی ہے، اس کے بعد اختلاط کے بعد تو یہ ضعف اور جائے گا وہاں، تو اسی لیے ان کی حدیث ہر زمانے میں کسی بھی زمانے میں قبول نہیں کی جائے گی، لعلت اخرى نہ کہ لعلت الاختلاط۔ فلا اضيف اليه الاختلاط، فاذا اضيف اليه الاختلاط، تو جب ان کی طرف اختلاط کی نسبت کر دی گئی، قال رد حدیثه اولى، تو ان کی حدیث کو رد کرنا بدرجہ اولا ہوگا، کیونکہ اب ایک اور اضافہ ہو گیا علت کا، اختلاط کی علت کا۔ ومثالہ، اور تیسرے درجے تیسرے مرتبے کی مثال حدیث لیث ابن ابی سلیم، لیث ابن سلیم کی حدیث، تو وہ ضعیف، لیث ضعیف ہے، مضطرب الحدیث، ان کی حدیث میں اضطراب ہوتا ہے، ولکنہ اختلط فی آخر عمرہ، لیکن اپنے عمر کے آخر حصے میں اختلاط بھی پیدا ہو گیا کہ کبھی کسی کا نام بیان کیا راوی کا، کبھی کسی کا نام۔ قال ابن حبان کہتے ہیں اختلط فی آخر عمرہ، اپنے عمر کے آخری حصے میں اختلاط کرنے لگے، فکان یقلب الاسانید، تو وہ سندوں کو بدل دیتے تھے۔ کیسے بدل دیتے تھے؟ یونس ابن یحییٰ تو یحییٰ ابن یونس کر دیتے تھے، کبھی یحییٰ ابن یونس، کبھی یونس ابن یحییٰ، کبھی خباب ابن یونس، کبھی یونس ابن خباب، یقلب الاسانید ویرفع المراسیل، اور مرسل حدیث کو حضور تک پہنچا دیتے تھے، مرسل حدیث کو حضور تک پہنچا دیتے تھے۔ جیسے یہاں پہ استادوں کا امتحان بھی ہو رہا ہے نا، تو ایک استاد غیر حاضر ہے اور ان کا نام نہیں ہے، ان پر بھی نمبر چڑھا ہوا ہے۔ کیسے نمبر چڑھا دیا؟ تو یہ ہے یرفع المراسیل، مرسل کو کیا کرتے؟ مرفوع بنا دیتے، تو اس میں نہیں ہے تو ان کو کچھ پتہ نہیں، مرسل کو مرفوع بتا دیا۔ صحابی کا ذکر نہیں ہے لیکن صحابی کا بھی ذکر کر کے باقاعدہ بتا دیا۔ جیسے دیوبند میں ایک استاد سے بالکل مجذوب استاد تھے،
تو ایک لڑکا 3 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور رجسٹر میں اس کی حاضری لگا رہے تھے. تو آفس والے جانتے ہیں مجذوب ہے، ذرا ان کا مذاق کیا، آفس میں ہوں گے حاضری لگانے کے موقع پہ. تو پوچھا کہ حضرت یہ لڑکا آتا ہے؟ کہاں، کل بھی آیا تھا ابھی. تو 3 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا. تو اتنے مجذوب نہیں، کوئی امتحان میں نہیں اس کا بھی نمبر چڑھا دیا، یا اتنے مجذوب نہیں کہ زیر زمین ہے وہ کہہ رہے کل بھی تو آیا تھا ابھی. تو یہ ایسے ہی یرفع المراسیل، مرسل حدیث جس میں صحابی کا ذکر نہیں ہے اس کو بھی ذکر کر دیا. وہ آتی ان الثقات، اور فقہ سے بیان کرتے بما لیس من حدیثہم، کہ ان کی حدیث میں سے نہیں ہے. وقت پورا ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.